نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق میری الحقا کلاس چالو ہے میں تجھے نہ دینے والی وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم الهمني رشدي واعصمني من شر نفسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم لوگ کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کے لیے اس مجلس میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس مجلس میں جمع ہونا اور یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مغفرت نصیب فرمائے اور قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت کریں گے سورہ حج، آیت نمبر 56 to 62 تک، 56 to 62 تک انشاءاللہ. پہلے تلاوت سنتے ہیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 56. ذالکہ یہ بات، ومن اور جو کوئی عاقبہ بدلہ لے، نہیں سوری 56. الملک یومئذ للہ، حکومت اس دن اللہ کے لیے ہے، یحکمو فیصلہ کریں گا، بینہم اس کے درمیان، فالذین آمنو پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی جنات النعیم نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. تو یہاں دیکھیے کیا بات آئی ہے کہ الملک یومئذ للہ، یعنی کہ حکومت جو ہے، بادشاہت جو ہے، وہ اس روز یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے. دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عارضی طور پر، ٹیمپرری طور پر اپنا انعام ہوتا ہے، جو
یعنی اختیار جو ہے وہ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ قوام بنایا ہے گھر کا, اور عورت بھی جو ہے وہ اپنے گھر کی رائی ہے, اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو دنیا میں ہر ایک کو, کوئی آفس میں باس ہوتا ہے, کوئی اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اختیار ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہ جتنے بھی اختیارات جو ہے نا وہ عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور یہ جو ہے وہ جو یہ اختیارات ملے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرنے والے کہ جو اختیارات تمہیں ملے تھے اس سے تم نے کیا کیا. تو لیکن یہ جو ہے وہ صرف دنیا کی جو ہے یعنی جو بھی اختیارات ہے, اگر کسی کو کوئی ملک کا بادشاہ بھی ہے تو وہ کہ ہمیشہ کے لیے نہیں, بلکہ اس دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو چاہیں گا اس کو عطا کریں گا. اور چاہے منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, کتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہو, لیکن جیسے ہی یعنی قیامت آئیں گی تو یہ ساری الملک یومئذ للہ, یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ تمام تمام اختیارات جو ہے اور بادشاہی جو ہے وہ صرف کس کے پاس رہیں گے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پاس رہیں گی. تو دنیا میں یعنی ہم لوگوں کو جو اختیارات ملے ہیں تو اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کے اوپر جو ہے وہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اپنے اختیارات کے بارے میں پوچھیں گا, جو بھی ہم لوگوں کو ملا ہے نا تو اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گا. تو اور قیامت کے دن جو ہے وہ آخرت میں کسی کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہوں گی, کوئی اختیار نہیں ہوں گی, بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوں گی, اور وہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گا. یہاں جو ہے نا یحکم بینہم, دیکھیں آج جو ہے وہ دنیا میں تو انسان کیا سمجھتا ہے, ہر کوئی یحکم بینہم, قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گا. آج چاہے کافر ہو, مومن ہو, مشرک ہو, منافق ہو, یا اسلام مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں, تو وہ کوئی بھی ہو, تو ہر کوئی کیا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ غلط سمجھتا ہے. اور پھر اسی طرح پیچھے کی اگر آیت سے اس کو ریلیٹ کیا جائے تو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دین میں شک کرتے ہیں, قرآن مجید میں شک کرتے ہیں, قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اور یہ سب پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ جن کے دل جو ہے وہ دلوں میں جن کے بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو دنیا میں تو اور طرح طرح کی یہ جو ہے وہ فتوے نکالتے ہیں قرآن سے غلط یعنی شیطان کی باتوں میں آ کر. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے, حق پر سمجھتا ہے, لیکن قیامت کے دن تمام اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے, اور فیصلہ بھی کون کریں گا؟ یحکم بینہم, لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گا, اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا وہی بالکل صحیح فیصلہ ہوگا. اور قیامت کے دن جو ہے وہ بادشاہی اور مکمل اختیار اور غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوگا. اس کے بارے میں سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں آتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن, اور پھر اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 16 میں آتا ہے لمن ملک یوم للہ واحد القہار, کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ آج یعنی قیامت کے دن جو امیجن کیجئے کہ کس طرح سے وہ دن ہوگا, تو اس دن کی ہولناکیوں میں اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام اپنے بندوں سے, تمام مخلوق سے سوال کریں گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گا آج کس کی بادشاہی ہے, پھر خود ہی جواب دیں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے. تو سبحان اللہ, یہاں یہی بتایا جا رہا ہے. اور آگے جو ہے وہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, پھر جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کے عمل صالح کیے تو وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نعمتوں والی جنت نصیب فرما, اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس پر استقامت نصیب فرما. اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے جو کرنے کے کام ہے اور اس کے بعد میں رمضان میں جو کرنے کے کام ہے اس کے بارے میں بہترین کل ساری باتیں ڈیٹیل میں بتائی گئی, لیکن جو پریزنٹ تھا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور جو اس بات کو امپورٹنٹ نہیں دیتے یا پتہ نہیں کیا وجہ تھی, واللہ عالم, جو نہیں حاضر تھے تو وہ کم سے کم بعد میں سن لے اس لیکچر کو. یہ سب اپنے ہی لیے کیا جاتا ہے, کسی دوسروں کے لیے نہیں ہوتا ہے, اپنے ہی لیے یاد دہانی ہوتی ہے.
کہ آواز دیتے رہتے آئیے آئیے آئیے، پر کسی کی مجال۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانی کرے، ہے نا۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکسٹ آیت ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فاولئک یہی لوگ، لہم عذاب مہین ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ تو یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ یعنی عذاب میں ہوں گے، اللہ یعنی رسوا ہونے والے عذاب میں ہوں گے یہ لوگ۔ تو قیامت کے دن جو ہے نا، وہ بہت سے گروہ نہیں ہوں گے کہ ہاں کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے، نہیں، بس دو گروہ ہوں گے۔ ایک ایمان لا کر، ابھی تو دیکھیں دنیا میں کتنے گروہ ہے، بہت سے گروہ ہے نا، مختلف گروپ ہے، مختلف ریلیجن ہے، مختلف طرح طرح کے یہ ہے، تو لیکن قیامت کے دن صرف دو گروہ ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ جو ایمان لا کر عمل صالح، صرف ایمان لا کر بھی فائدہ نہیں، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں میں ثابت قدم رکھے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، تو جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، جس کا ذکر اوپر بھی آیا اوپر کی آیت میں، اور پھر یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ کفروا و کذبوا، یعنی خود بھی انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں لاتے۔ اور بعض دفعہ دیکھیں لوگ ایمان تو لاتے ہیں، مانتے تو ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ دن رات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان کرے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی ونظر فی عجائب وعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے سنتے ہیں، دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں نا کہ قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھے، قرآن کا علم حاصل کرے، تو اس سے زیادہ ہم لوگ کو کوشش کیا کرنا چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کرے اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ کو قرآن سے مسلسل تعلق برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی تلاوت کے ذریعے بھی، ہے نا، کیونکہ ابھی ساری چیزیں ہم لوگ جتنے بھی پارے ہوئے الحمدللہ، جتنا بھی ہم لوگ لفظی ترجمہ جانتے ہیں، تو جب ہم وہ پڑھیں گے تو بار بار یاد دہانی ہوں گی۔ تو اس کے لیے روزانہ جو ہے وہ اپنی ایک مقدار، ایک اپنا فکس رکھنا چاہیے کہ ہاں انشاءاللہ پوری کوشش اس کے لیے کرنا چاہیے کہ اتنا حصہ جو ہے قرآن کا ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور قرآن کے مبارک قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے۔ تو دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلت آمیز سزا دے گا، یعنی کون سے دن؟ قیامت کے دن، اور سب کے سامنے ان کی رسوائی ہوں گی۔ دیکھیں یعنی انسان کتنا، اور یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اعراض کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اور تکبر اور غرور کرتا تھا، اس کے لیے تو وہ جھٹلاتا تھا نا۔ دیکھیں کوئی انسان کیوں جھٹلاتا ہے کوئی بات کو امپورٹنٹ کیوں نہیں دیتا کوئی بات کو؟ یہاں قرآن کی آیت کا ذکر ہے تو کیوں جھٹلاتا ہے، کیوں انکار کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے وہ اعراض کرتا ہے۔ اور جس کا دیکھیں پھر ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے، جہنم کی، کہ سورہ مومنون آیت نمبر 16 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عن قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اور تکبر یہی ہے نا کہ بطر الحق اور غمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انکار کرتا ہے۔
آیات کا اور کسی بھی بات کا. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ دنیا میں تکبر کی وجہ سے اعراض کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق عمل کرنے سے، اور غرور کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسوا کرنے والا. اور دیکھیں رسوا یعنی ذلت، انسان کو کتنی دنیا میں تو کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ اس کی رسوائی نہیں ہو، لوگوں کے سامنے اس کا انسلٹ نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پھر جہنمیوں کو جو ہے وہ رسوا کریں گا اور ذلت والا عذاب دیں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے دیکھتے ہیں آیت. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کیے، جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا خود مر گئے، لیرزقنہم اللہ، البتہ ضرور رزق دیں گا ان کو اللہ، رزقا حسنا، اچھا رزق. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ بہترین رازق ہے. سبحان اللہ. تو یہاں کیا بات آئی ہے اور کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں گا. دیکھیں انسان ہجرت کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راستے میں. اور یہاں دیکھیں کیا بات آئی ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے. اور انسان ہجرت کیوں کرتا ہے؟ جب یعنی دنیا میں جب جس جگہ پہ وہ ہوتا ہے وہاں اگر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو اور ایمان لا کر اس کو نیکی کرنے میں مشکل ہے، تب وہ ہجرت کرتا ہے نا. جیسے کہ مسلمانوں نے جب ایمان لائے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور جب مسلمان جو صحابہ کرام جو ایمان لائے، تو اس کے بعد ان کو جس جگہ وہ رہ رہے تھے نا مکہ میں، تو کتنی اذیتوں کا اور کتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کتنی ان کے اوپر ظلم ستم ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ کرام پر، کہ کس طرح سے لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے مشرکین مکہ، اور کس طرح سے طرح طرح کی اذیت دے رہے تھے، اور کس طرح سے ان کو جانی مالی اور ان کی عزت ہر چیز کا ان کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور ان کو عبادت کرنے کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیا، اور وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ پہلے تو مسلمان جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ حبشہ میں ہجرت کی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ مدینہ میں ہجرت کی. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی، یعنی وہ تو اس ٹائم کی بات تھی، لیکن آج بھی اگر کوئی بھی جس جگہ پر وہ رہتے ہیں اور ان کو وہاں دین پر عمل کرنے کے لیے مشکل ہے، یا وہ مسلمان ہے، تو اس کے لیے لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب چھوڑتا ہے، تو وہ چاہے وہ راستے میں قتل کیا جائے، یعنی جہاد کرتے ہوئے اگر شہید ہو جائے، یا کوئی ان کو قتل کرے، تو یہ بھی شہادت کا درجہ ہے، یا وہ اپنے طبعی موت مرے، یعنی وہ راستے پہ نکلا جہاد کے یعنی ہجرت کے لیے نکلا کہ یہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اور وہ قتل کیا جاتا ہے، یا اسے موت آ جاتی ہے، ایسی طبعی موت آ جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا اللہ تعالیٰ وہاں ان کے لیے کیا انجام رکھا ہے، سبحان اللہ، کہ ان کا کیا بدلہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے رزقاً حسنہ ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں رزقاً حسنہ کا کیا معنی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا. دیکھیں رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رزق کا معنی کوئی بتائیں گا؟ بہت بار اپنا ہو چکا ہے. رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہے؟ ہر نعمت کی طرف، ہر نعمت، مال، دولت، اولاد. جی شاباش، بارک اللہ فیک. ہر چیز آتی ہے رزق میں. دیکھیں چاہے پھر وہ اپنا گھر بار ہو، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے اولاد ہو، جو بھی اس کو ملا ہے، یعنی مادی رزق، تمام چیزیں جو بھی اس کو ملی ہے وہ. اور پھر اسی طرح روحانی رزق ہوتا ہے. فور ایگزامپل صحت، اچھی صحت کا ملنا، اور ہدایت کا ملنا، اور صلاحیتوں کا ملنا، ایمان، علم، یہ سب. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے.
تو یہ تو دنیا کا رزق ہے، اور یہ جو ہے وہ رزق ہمیشہ رہتا ہے؟ کوئی بھی چیز ہمیشہ رہتی ہے؟ کوئی بولے گا کہ ہاں آج میں تندرست ہوں تو ہمیشہ تندرست ہی رہوں گی؟ نہیں، یہ ساری جو رزق ہے وہ چننے والے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب سب کچھ چھوڑتا ہے، اپنی مال و دولت، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے، تو وہ ابھی وہ پہنچا بھی نہیں وہ جگہ پر جہاں وہ جا رہا تھا، اس جگہ پر ابھی پہنچا بھی نہیں، تو اس سے پہلے اگر اس کو قتل کیا جائے یا وہ خود اپنی موت سے مرا ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہاں کیا بشارت ہے کہ انہیں دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن آخرت میں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہاں کہ وہ کیوں نکلا، پھر وہ اس سے تو اچھا تھا یہاں ہی رہتا، تو وہ تو ویسے بھی مر گیا۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبحان اللہ جو راستے میں ہی ہے، ابھی تو پہنچا بھی نہیں وہ دوسری جگہ کہ یعنی ایسا بھی نہیں کہ وہ دارالکفر سے جو نکل کر دارالاسلام تک پہنچا ہے، وہ پہنچا بھی نہیں اور وہ موت آ گئے، تو موت آ گئی، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ رزق حسنہ یعنی جنت کا رزق لکھا ہے، سبحان اللہ، جو سب سے بہترین ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اور وہ تو ان کے لیے ایک سیکنڈ، ہاں، تو وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جتنے بھی پہلے گناہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہوں گے نا، تو وہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنے فائدے ہیں ہجرت کرنے کے۔ اچھا، اب کون بتائیں گا ہمیں کہ ہجرت کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگ کو یاد رہنا چاہیے، ہاں، کہ کون بتائیں گے کہ ہجرت پہلے تو کہتے کسے ہے؟ چلے آپ سے ہی سوال کرتے، کتنے، کوئی بھی بتائیے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیے، ہاں۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ پہ جانا۔ ہاں بالکل، ہاں صحیح۔ اور اسلام کے حساب سے جو ہجرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مطلب کہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے یا وہ اپنی عبادت نہیں کر پاتے، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا، تو جیسے کہ اللہ نے ان کو بولے تھے پہلے ادھر جانے کے لیے، کدھر، یہ حبشہ، جہاں کا وہ راجا اچھا تھا، کائن تھا، جی تو بارک اللہ فیک، ہاں بالکل صحیح، میم سے ایمان کی طرف آنا، جی بالکل ایک صحیح، حالت چھوڑ کے دوسری حالت میں آنا، سب سے بڑی ہجرت کفر کو چھوڑ کے ایمان میں آنا، ہاں بالکل صحیح، ہاں یہ ساری برائی کو ہجرت چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں پہلے، سب سے پہلے تو کیا ہے، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آنا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ سارا کچھ، ہم لوگ پچھلے سورہ نساء میں بھی اس کی آیت آتی ہے، کیا ہے وہ آیت، آگے آئیں گی انشاءاللہ، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے ہجرت کے بارے میں، تو اس میں ساری ڈیٹیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں آنا، اور کوئی ایسی جگہ ہو کہ دارالبدعت ہو، بہت بدعت ہوتی ہے وہاں، کوشش کرنے کے باوجود بھی، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی، اصلاح کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اگر نہیں سدھرتے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر آنا کہ جہاں صحیح عقیدہ ہو، صحیح یہ ہو۔ پھر اسی طرح یعنی صرف یہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنی بڑی بڑی ہجرت تو ہم لوگ نہیں کرتے، تو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، برے دوستوں کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے، یعنی یہ چھوٹے پیمانے کی۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ہجرت کرتے رہنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ وطن ہی، یہ تو بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ، کہ وطن چھوڑنا، اپنے اور لوگوں ایمان کو بچانے کے لیے جگہ چھوڑنا میں۔ جی بارک اللہ فیک، ہاں، ایمان کو بچانے کے لیے ہے نا، ایمان کو بچانے کے لیے، تاکہ ہم لوگ آرام سے جو ہے وہ دین پر عمل کر سکے۔ اور ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کتنی جگہ پہ کہ جہاں لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، چاہے وہ پھر روہنگیا ہو یا آسام ہو، کہ جہاں لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جاتا ہے، تو بیچارے کیسے وہ نظر آتے ہیں نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے کا تو ہم لوگ سنتے ہیں سبحان اللہ، لکھا ہوا ہم لوگ پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، مگر یہ آج کا جو ہے وہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ بیچارے کچھ نے وہ سر پہ کپڑے کی موٹلی لے کر بیچارے نکلتے، ہجرت کرتے کہ کہاں ان کو ٹھکانہ ملے۔
تو ایسے تمام لوگوں کے لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہاں بشارت سنا رہے. ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں بیچارے ہیں نا, کہ مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وہاں ان کی بہت قدر و قیمت ہے, کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے, دین کی خاطر ان کو ستایا گیا, اس زمین میں ظلم کیا گیا, تو اپنے دین کو بچانے کے لیے اور ان کو نکالا گیا اپنے گھروں سے, اپنے ان کے وطنوں سے, تو وہ ہجرت کر رہے. تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوششوں کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے, بلکہ بہت ان کے لیے رزقاً حسنا, اور یہ جو رزق ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, جنت کا رزق, سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رزقاً حسنا کی بات ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہترین رزاق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بہترین رزاق. دیکھیں اس کے بعد فوراً سے یعنی انسان جو ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے لوگوں کا, کہ جب وہ ہجرت کرتا ہے تو ان کا مال دولت سب کچھ, یہ پہلے کا بھی یعنی اس وقت کا بھی آپ یاد کیجئے تو کس طرح سے مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو محروم کر دیا گیا تھا, ان کے مال, ان کا گھر بار سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ بات ہے نا, یہ جو بھی قرآنی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہترین ہے, رزاق ہے, تو بہترین رزق دینے والا ہے, کیونکہ وہ تو بے حساب دیتا ہے, اور وہ اپنے پاس سے دیتا ہے, اور صرف مانگنے پر ہی نہیں بلکہ بن مانگے بھی وہ سب کچھ دیتا ہے. تو انسان بھی جو ایک دوسرے کو ہم لوگ کسی کو دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہوئے رزق میں سے کسی کو دیتے. تو سبحان اللہ, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اجر ہے. اور جس طرح سے دیکھیں سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ جو لوگ, سورہ آل عمران آیت نمبر 169, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے. اب یہاں بھی ہم لوگ نے پڑھے تھے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے اور پھر وہ مارے جائے, یا پھر اپنی موت خود مرے, یعنی کوئی سانپ بچھو کے ڈسنے سے مرے, کوئی بیماری سے مرے, یا کسی بھی طرح سے وہ راستے میں نکلے اور مارے گئے, تو ان کے لیے بات ہوئی تھی نا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ خیال کرو, بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں ان کے رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے. تو اس کی تفسیر بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یاد ہوں گی کہ کس طرح سے ہوتا ہے. جو شہید ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ان کی جو روحیں ہے وہ جنت میں جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندے کے اندر ہوتی ہے, اور وہ جنت میں ہر جگہ گھومتی پھرتی ہے, اور پھر آ کر اور ایک عرش کے نیچے جو قندیل لٹکا ہوا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیل لٹکا ہوا رہتا ہے, وہاں آ کر اور وہ جنت کے پورے میوے چکتے رہتی ہے, سبحان اللہ. اور پھر وہ جنت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیل میں آ کے بیٹھتی ہے. تو یہ شہادت کا درجہ ہے, سبحان اللہ. اسی لیے یہاں آیا نا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. مگر اس کا مطلب بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ ہاں وہ زندہ ہے اور ان کی روحیں آتی ہے. دیکھیے ایک بار جو فوت ہو گیا نا کوئی, تو اس کی روحیں واپس نہیں آتی. وہ جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کس طرح سے زندہ ہے اور کس طرح سے وہ رزق دیا جاتا ہے, سبحان اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ ہاں ان کی روحیں جو ہے وہ زندہ ہے, اور پھر جس طرح سے ابھی 15 شعبان تھی تو لوگ جو سمجھتے تھے کہ مردے جو ہے وہ ان کے گھر میں, اپنے گھر میں گھر والوں کو ملنے کے لیے آتے, اور پھر جو لوگ ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. ایک بار انسان جو فوت ہو گیا ہے تو اس کے اور دنیا کے درمیان جو ہے وہ برزخ قائم ہو جاتی ہے, پردہ. پھر وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آ سکتا ہے دنیا میں کہ ہاں دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے کیا کر رہے اور میرے والدین کیا کر رہے, نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے. وہ کس طرح سے زندہ ہے, جس طرح سے حدیث میں بات آئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لَيُدْخِلَنَّهُمْ, البتہ وہ ضرور داخل کریں گا ان کو, مدخلاً داخل ہونے کی جگہ, يَرْضَوْنَهُ وہ پسند کریں گے اس کو,
وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلِيمٌ حلیم البتہ علم والا ہے اور علم والا ہے اور حلیم ہے، بردباد ہے. سبحان اللہ. تو کیا یہاں بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، پیچھے کا ہی کنٹینیوشن ہے، اور پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل کریں گا کہ جہاں جا کر وہ خوش ہو جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں جو ہے نا مدخلا، دیکھیں مدخلن داخل ہونے کی جگہ، یردونہ کہ وہ پسند کریں گے اس کو، وہ خوش ہوں گے اس میں. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں تو بیچارے ہم لوگ کیا کہتے ہیں نا کہ ہاں بیچارے ہیں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں بیچارے بھٹک رہے ہیں، مگر نہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے کہ ان کو داخل کریں گا ایسی جگہ، یعنی کہ جنتوں میں، کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور اس کا سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 88 اور 89 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ. پھر اگر وہ مقربوں میں ہوں گے تو اس کے لیے راحت ہے، خوشبو ہے، نعمتوں والا باغ ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں جو ہم لوگ ایسے لگتے ہیں نا کہ بالکل بے گھر ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے. اور ابھی بھی دیکھیے سیریا میں دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے، جہاں بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ بے گھر کیا جا رہا ہے، اور ان کو ان کے ہی ملک میں رہنا دوبھر کیا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے یہاں بھٹکتے ہیں یہاں وہاں کہ کوئی ان کو رہائش کی جگہ عطا کرے. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی آیت ان کے بارے میں یہ نازل فرمایا ہے، تاکہ دیکھیں دین میں جو ہے وہ اسلام میں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی کوئی بھی تھوڑی سی بھی مشقت، تھوڑی سی بھی محنت، تھوڑی سی بھی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. یعنی اگر دین میں کسی کو، آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہاں مسلمانوں کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کے ہی لیے یہ جو بھی آزمائش اور جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں بھی خیر ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک انسان کو، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یعنی مومن کے لیے جو ہے وہ دنیا تو قید خانہ ہے نا، اور تو اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے. تو ان کے لیے پھر یہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ مدخلیں یردونہم، کہ وہ داخل کی، یعنی ایسی جگہ پر وہ داخل کریں گے اللہ تعالیٰ کہ اسے وہ خوش ہو جائیں گا، وہ اس کو پسند کریں گا. سبحان اللہ. تو دنیا میں تو ایسے مظلوموں کو لوگ، یعنی لوگ جو ہے وہ لوگ گھر لوٹ لیتے، ظالم لوگ ان کو بے وطن کرتے، اور کس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لائے، یعنی مسلمان ہے، اور وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو تکلیفیں، اذیتیں اور گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری کے کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی کمزور طبقے کے مسلمان ہو، جن کو لوگ جو ہے وہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر رکھا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں اگر نہیں بھی خوشی ملی تو آخرت میں وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ان اللہ، اور پھر یہاں آتا ہے کہ ان اللہ علیم حلیم، کہ علم والا ہے، یعنی علم والا ہے. یہ صفات کیوں یہاں پیش کی گئی، کیوں آئی ہے؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے کس قدر اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہجرت کی ہے تو اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا. سبحان اللہ. دیکھیں ہجرت بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے نا. کوئی ہجرت کرتا ہے کیوں؟ مال کمانے کے لیے. کوئی ہجرت کرتا ہے کیوں؟ شادی کرنے کے لیے، کہ فلاں عورت سے میں شادی کروں وہاں جا کر. تو الگ الگ سب کے مقصد ہے، الگ الگ سب کی نیتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم والا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو جانتا ہے
اور اس کے لیے یہاں علیم کی صفات آئی کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، بہت جاننے والا ہے. اور پھر یہاں جو دوسری صفت آئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردباد ہے. تو یہاں حلیم کا جو لفظ ہے اس کے دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ کسی مہاجر سے اگر کچھ خطا بھی ہو گئی ہوں گی، یعنی جو ہجرت کر کے نکلے، تو اگر ان سے کوئی خطا بھی ہو گئی ہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بردباد ہے. سبحان اللہ. اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ جن لوگوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا، یعنی جو اپنے گھروں میں تھے، اپنے وطن میں تھے، چین سکون سے تھے، اچھے سے تھے، لیکن جن لوگوں نے ان کو اس ہجرت پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو فوراً سے نہیں پکڑتا، ان کے ظلم ستم کی فوراً سے ان کو عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ جو دوسروں پر ظلم ستم کرتے فوراً عذاب نہیں دیتا ہے کہ یہاں کسی نے غلط کام کیا اور وہاں عذاب. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، تو اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سب کو سزا دیتے ہیں یا عذاب دیتے ہیں. چلے یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی Next میم. ہے جی میم. جی الحمد next للہ. ہے جی الحمدللہ. ذالکہ یہ بات ومن عاقبہ اور جو کوئی عاقبہ بدلا لے بمثل ما عوقبہ مانند اس کے جو سزا دی گئی بھی اس کو ثم پھر بغیا زیادتی کی گئی علیہ اس پر لینصرنہ اللہ البتہ ضرور مدد کریں گا اس کی اللہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لعفو غفور البتہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. تو یہاں پھر جو ہے وہ انہی آیت کا کنٹینیویشن ہے کہ یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں پچھلی دو آیت میں کیا تھا، مہاجرین کے بارے میں تھا کہ جو مسلمان جو ہے وہ یعنی کفار کے ظلم ستم سے اور ان کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ انہوں نے ہجرت کی، لیکن وہ ظلم کا بدلہ نہیں لے سکے، یعنی جو ان کے اوپر ظلم ہوا نا ان کا بدلہ نہیں لے سکے. تو یہ پہلے تو امیجن کیجئے مشرکین مکہ اور صحابہ کرام جو کمزور تھے اور ان لوگوں نے ہجرت کی، اور پھر دوسرے گروہ یہاں جو ہے وہ دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس آیت میں کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے، یعنی اگر ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ صرف یعنی یہ جو آیت ہے وہ صرف اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس میں تمام انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والے تمام ہم سب کے لیے اس میں حکم آیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایسے لوگوں کو جن کے اوپر یعنی جو طاقت رکھتے، جن پر ظلم کیا گیا اور جو طاقت رکھتے، انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو اتنا ہی بدلہ لے جس قدر ان پر زیادتی ہوئی ہے، اور اگر وہ بدلہ لینے میں زیادتی کریں گے تو خود ظالم ٹھہریں گے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا جو مظلوم ہے. یہاں یعنی جو بات آئی ہے نا کہ یہاں جو بات آئی ہے سب سے پہلے تو جو ہے وہ عاقبہ کا کیا میننگ ہے. عاقبہ جو ہے وہ ایڑی سے ہے، یعنی ایڑی کو کہتے ہیں، اور عاقبہ کا میننگ ہے اس سزا یا اس بدلے کو کہتے ہیں جو کسی کام کی جزا یا بدلہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر مظلوم یعنی بدلہ لینے کے بارے میں یہاں اسلام میں کیا قانون ہے بدلہ لینے کے بارے میں، کہ اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے. تو یہاں اس آیت کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ جی ہاں اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، یعنی مظلوم اگر بدلہ لینا چاہے تو اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے. ایک تو سب سے پہلی یہ بات. پھر دوسری بات یہاں جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر وہ بدلہ لینے میں زیادتی کرے گا، یعنی جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا وہ نہیں بلکہ اور جیسے بولتے ہیں نا
کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی اس نے اینٹ سے مارا تو آپ پتھر سے ماریں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی کہاوت ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی کسی نے آپ پر ظلم کیے تو آپ اس سے اور اس سے بڑھ کر ظلم کر رہے ہیں، تو اس کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ایسا کریں گا نا، پھر جو بدلہ لے رہا ہے نا، تو وہی ظالم ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کس کی مدد کریں گا؟ کہ دوسرے کی مدد کریں گا جو مظلوم ہے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اگر وہ بدلہ لینے میں زیادتی کریں گا تو خود وہ ظالم ٹھہریں گا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گا جو مظلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں آیا نا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ یہاں جو فرماتے نا کہ البتہ ضرور مدد کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی، تو کس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو مظلوم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ نہیں کہ بدلہ نہیں لے سکتے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو بس برداشت ہی کرنا ہے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر کتنا لینا چاہیے؟ جتنا ما اوقب بھی، یعنی کہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر اور زیادہ اور بڑا چڑھا کر اس کے اوپر ظلم کرے، یہ بات نہیں ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے، وہ آیت کے اینڈ سے پتہ چلتی ہے، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء و حسنہ و صفات لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس آیت کے ذریعے بھی اور سورہ الشعراء کی آیات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یعنی جو صبر کرے اور معاف کرے تو وہ عزم امور میں سے، بہت بڑے کاموں میں سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو، زیادتیوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یعنی جو بندے کرتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ درگزر کرتے رہتا ہے، معاف کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ اگر ان کے اوپر کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، یہ یہاں بات نہیں ہے، اور بدلہ بھی جو لینے کی بات ہے نا، وہ بھی چاہے مسلم ہو نان مسلم ہے، اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنا اس پر ظلم ہوا، لیکن اگر کوئی اس کو معاف کرے، درگزر کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے ایک طرح سے کہ یعنی اس کی طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی قدرت رکھتا ہے کہ اس سے بدلہ لے، پھر بھی اگر کوئی معاف کرے، صبر سے کام لے، درگزر کرے، تو یہ بہت جو ہے وہ سورہ شعراء کے ذریعے پتہ چلتا ہے، یہ عزم امور میں سے ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لوگوں کو جو درگزر کرتے ہیں لوگوں سے۔ تو دیکھیں آج جو اپنے سوسائٹی میں جو جھگڑے، فساد اور نا اتفاقی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے نا، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائیں گا؟ بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے درگزر کرنے والا، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنائے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، وہ انسیڈنس یاد کیجئے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، واقعہ یاد کیجئے، سیرہ میں پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ، تو جب الزام لگا تو یعنی 1 مہینے تک جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کی جو کیفیت تھی، جو مشکل تھی، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس کے اور جب معلوم ہوا کہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے خالزاد بھائی جس نے یہ الزام لگانے والوں کے وہ جو منافقین کے ساتھ دیا تھا، تو ان کے بارے میں کہا کہ میں آج سے جو ہے وہ ان کو بالکل بھی پیسہ نہیں دوں گا، یعنی جو وہ ہر مہینے ان کی کفالت کرتے تھے یا ان کو پیسے دیتے تھے، تو سبحان اللہ اسے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے قرآن میں آیت اتاری کہ تم نہیں یہ پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو ویسے ہی انہوں نے فوراً سے کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ویسے یعنی جس طرح پہلے پیسے دیتے تھے اسی طرح وہ
دیتے تھے، حالانکہ ان کی وجہ سے کتنا یعنی کتنا ٹینشن اور کتنا مسئلہ ہوا تھا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی درگزر کرنے والوں میں شامل کرے اور بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا. تو یہاں یہی بات ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر کتنا بدلہ؟ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی. اگر ظلم سے تھوڑا بھی زیادہ ہوگا کسی کے اوپر بدلہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں ہم لوگ کو وہ حدیث بھی یاد کرنی چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، جب معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو انہیں بہت سی نصیحتیں کی. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتقی وعدہ وعدۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کے پکار اور اللہ کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا. تو کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے کہ کسی کے اوپر بھی، کسی کو بھی جان مال یا عزت کی ہم لوگ نقصان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس نیت سے لوگوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم آج کسی کو درگزر کریں گے، کسی کو معاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک بأن اللہ، بوجہ اس کے بے شک اللہ تعالیٰ، یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا، یعنی دیکھیے قرآن کی آیات کا ایک دوسرے سے کنیکشن تو دیکھیے کہ کس طرح سے. ابھی بات کیا ہو رہی تھی ہم لوگوں کی؟ ہجرت کی بات ہوئی. پہلے اس سے پہلے جو تھی وہ قرآن کی آیت کی انکار کرنے کی بات، قرآن میں شکوک و شبہات کرنے کی بات ہوئی، اور پھر مسلمانوں پر ظلم کی بات ہوئی، پھر ہجرت کی بات ہوئی، پھر ہجرت کی بات سے ظلم کی بات ہوئی، اور ظلم کا بدلہ لینے کی بات ہوئی، اور پھر ڈائریکٹ یہاں کیا بات آئی ہے کہ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا رہتا ہے. تو اس کے ذریعے کیا یعنی بتایا جا رہا ہے؟ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں قدرت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کس طرح سے وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور دیکھیں یہ جو رات کا آنا اور جانا ہے نا، وہ یعنی جو بار بار قرآن میں کیا آتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اور پھر آیات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیات میں اور کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں. تو اور وہ جو ہم لوگ تہجد کے وقت جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ تمامات 92 سے 9. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. جی تو یہی آیت ہے نا، سبحان اللہ، کہ رات اور دن کے آنے جانے، یعنی وہ صبح اٹھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے کہ غور و فکر کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رات کے بعد دن آتا ہے. جی میم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے جو دن ہے وہ بدلنے والا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا دن. جی ہاں، وہی ہم آ رہے تھے اسی پہ، جزاک اللہ خیر. وہی بتانے جا رہے تھے کہ ہمیشہ دیکھیں رات ہے تو کیا رات ہمیشہ رہیں گی؟ یعنی رات کا ظلم جو ہے، رات کو امیجن کرو، ظلمات آتا ہے نا، ظلمات، رات کو کیا کہتے ہیں؟ ظلمات یعنی کہ رات یعنی اندھیرا. تو ظلمات یعنی کہ رات، تاریکی. تو ظلم جو ہے وہ کہ ہمیشہ رہے گا ظلم؟ نہیں، بلکہ اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن کو لانے والا ہے، روشن ہونے والا ہے دن. ہمیشہ اندھیرا ہی نہیں رہے گا، ہمیشہ لوگ ظلم کے شکار نہیں رہیں گے.
اور ہمیشہ جو لوگ ہیں وہ تنگی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، بھوک میں نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے بعد ضرور اچھے دن آئیں گے، ضرور خوشیاں نصیب ہوں گی، ضرور یعنی یہ ہوں گی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئیں گی اور دل بھی خوش ہوں گے. سبحان اللہ. تو جس طرح رات کو اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرے، یعنی رات آتی ہے اور پھر ہمیشہ نہیں رہتی ہے، پھر دن نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو یہ حالات چل رہے کہ تم ہجرت کر رہے اور تم کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیت پہنچائی جا رہی، ظلم ہو رہی، تو یہ ہمیشہ ظلم نہیں رہے گا، بلکہ یہ دن بدلنے والے. اور پھر اسی طرح یہ اگر ساری ہر باتوں کے لیے بھی امیجن کریں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو کیا ہمیشہ بیمار رہے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب بھی کریں گا. اور سارے ایگزامپلس ہم لوگوں کو انبیاء کرام کے ذریعے سارے ایگزامپلس، ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے تو کیا ہمیشہ بیماری رہے؟ اور کتنی بیماری تھی، اس کے بعد کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیاری صحت عطا کی، پہلے سے زیادہ صحت، پہلے سے زیادہ مال کی ریل پیل اور ہر چیز. تو سبحان اللہ. اور یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے تکلیف پہنچی تو کیا بھائیوں کو وہ برا بھلا کہتے تھے؟ بلکہ لاسٹ میں کیا کہا کہ نہیں، شیطان نے تم کو پھسلا دیا تھا اور اس کے بہکاوے میں آ کر تم نے یہ کام کیا. ہم جیسے رہتے تو کیا وہ بات پکڑ کے بیٹھتے، نہیں اس نے کنویں میں ڈالا تھا. کنویں میں ڈالنا تو بہت دور کی بات، کوئی زبان سے بھی کوئی ہمیں کہے نا تو ہم لوگ تو پکڑ کے بیٹھتے اس کی بات کو، اس نے ایسا ہی بولی تھی. تو دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو درگزر کرنے والا بنائے. تو جب ہم لوگ درگزر کریں گے، صبر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون برداشت کر رہا ہے. یہ نہیں سمجھے کہ نہیں اگر ہم اب بھی برداشت کیے نا تو یہ تو ہم کو ہمیشہ ہی دباتے رہیں گا، یہ تو ہمیں ہمیشہ ہی ہم کو یہ کرتے رہیں گی. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آج اس کو موقع ملا ہے، کل آپ کو موقع عطا کریں گا، کل آپ کی بات مانی جائیں گی. آج آپ ان کی بات سنیے، چاہے پھر وہ ساس سسر کے معاملے میں ہو، چاہے وہ ہسبینڈ اور شوہر بیوی کے معاملے میں ہو. مگر آج کل اپنے یہاں برداشت کم ہوا ہے نا، تو چاہتے فوراً سے سب ہو جائے. تو وہ ہمیشہ ایک چیز نہیں رہتی، رات کے بعد دن ضرور آتا ہے. جو بھی جس کی بھی جو پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی بچوں کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو، ساس سسر کی طرف سے ہو، مال کی طرف سے ہو، تنگ دستی ہو، تو ہمیشہ ایسے دن نہیں رہیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کریں گا، ضرور راستے نکالیں گا. سبحان اللہ. تو یہاں یہی بات بتائی گئی ہے. چلو اپنا ٹائم ہو گیا تو آج ہم لوگ یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ کل یہ کریں گے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو کل کی جو استقبال رمضان کا جو تھا تو آپ ضرور وہ سنیے، ہاں، اور صرف سنیے نہیں بلکہ سن کر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کل آپ کو اناؤنس کیے تھے نا فرا ٹیچر نے بھی، اور آج پتہ نہیں صبا ٹیچر نے بتایا کیا نہیں، کہ انشاءاللہ یہ ویک جو ہے وہ اپنا لاسٹ ویک ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کی چھٹیاں ہوں گی، رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ کی کلاسز شروع ہوں گی. تو ابھی 2 دن باقی ہے. آپ لوگ پورے یعنی پریزنٹ رہنے کی کوشش کیجیے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہم لوگوں کا سب سے بہترین رمضان بنا. اور رمضان سے پہلے جو کام کرنے والے نا تو وہ ضرور آپ انشاءاللہ ہم سینڈ کریں گے آپ لوگوں کو گروپ میں، تو آپ ضرور وہ سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یہ دعا پڑھتے ہیں اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ
تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو. یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے. جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا. ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے. آمین ثم آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.